وتحول عافیتک، جو عافیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میری اور آپ کی طرح کے لوگ ہیں، اگر ابھی اسپتالوں میں چلے جائیں، کل ان میں سے کئی لوگ جو اس وقت اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی کیفیت میں پڑے ہوئے ہیں اپنا ہوش ہی نہیں ہے، انتہائی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی میں، کل شام کو رات کو وہ میری اور آپ کی طرح گھوم رہے ہوں گے کہیں پہ، باہر نکلیں۔ ایک جیسے ہم حادثے کے بارے میں کہتے ہیں، گاڑی جو لوگ چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ احتیاط کریں گے اور بڑی اچھی احتیاط کریں، چلیں آپ نے احتیاط کر لی، اگر کوئی آ کر اپنی گاڑی آپ کو مار گیا، اس نے احتیاط نہیں کی، اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے؟ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یا اللہ تو ایسی کیفیت میں ہی مبتلا نہ کر کہ اچانک آنن فانن ایسی کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے کہ میری عافیت جو ہے وہ پلٹ جائے، واپس ہو جائے، اور میں اس حالت اضطراب میں چلا جاؤں جس میں نہ مجھے اپنا ہوش رہے، نہ تیری نعمتوں کا ہوش رہے، نہ میں شکر ادا کرنے کے قابل رہوں۔ اللہ سے اس بات کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسی ناگہانی آفت جو آنن فانن آ کے انسان کو پکڑ لے، انسان کی تیاری نہ ہو، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، سوچ بھی نہ سکتا ہو، اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا، چلتا پھرتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، ویسے ہی کئی چند دنوں سے لگا کہ جی میرے پیٹ میں کوئی خرابی ہے، سمجھ یہ رہا ہے کہ معدے کی کوئی خرابی ہے، بد ہضمی ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، 4 رپورٹیں آئیں، پتہ چلا استغفر اللہ کینسر ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جسم میں خارج کرتے کرتے لگتا ہے کہیں پھوڑا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی چھوٹی بوٹ کوئی مرہم وغیرہ دے دیں، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کچھ خراب ہے، فلاں فلاں ٹیسٹ کروائیں، نہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مہلک مرض نکلتا ہے۔ بالکل چلتے پھرتے لوگ ٹھیک ٹھاک، سنتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی پتہ نہیں چلا، اور اچانک چھوٹی سی معمولی سی کوئی چیز ہے، کہیں سے خراش لگی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، زخم، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جی فلاں قسم کی مہلک بیماری لگی ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ناگہانی آفتوں سے بچا کے رکھے۔ یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے انسان کو جو اللہ نے عطا کی ہے، اور انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو آنن فانن معاملہ ہو جاتا ہے نا، بندہ گھر میں بیٹھا ہے، خوش ہے، خرم ہے اپنی آل اولاد کے ساتھ، بچے نکلے کہیں گئے اور اچانک حادثہ ہو گیا، زوال نعمت اور ناگہانی آفت۔ یا اللہ تو اس آزمائش میں ہی مبتلا نہ کری کہ جہاں پر ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑ جائے، اس لیے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم مقام شکر پر فائز ہو سکے، اس لیے اس آزمائش سے تو ہمیں بچا لے۔ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اور آخری بات اس دعا میں یہ بیان کی گئی کہ یا اللہ میں تیری ہر قسم کی ناراضگی سے، تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے اس طرح ناراض ہو جائے اور ناخوش ہو جائے کہ میرے سارے ہی معاملے جو ہے نا بنتے بنتے بگڑ جائیں۔ یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں نا، کہ انسان کہتا ہے جی بڑی کوشش کرتا ہوں، معاملہ بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ جب انسان سے ہٹ جائے نا، اللہ کی معیت میں جب انسان نہیں رہتا، تو کسی وجہ سے اللہ کو انسان جب ناراض کر لیتا ہے، اور یہ ناراضگی کن صورتوں میں ہے یہ بھی ایک پوری تفصیل باب ہے، لیکن والدین کی نافرمانی، مخلوق خدا کو بلا وجہ تنگ کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس انداز میں استعمال کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ کو چیلنج کرنا اور مذاق اڑانا شریعت کا، ایک ہے نافرمانی گناہ، ایک ہے کھلم کھلا شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا، کہ اگر کوئی بات بتائی جائے، نصیحت کی بات کی جائے، تو آگے سے بجائے اس کے کہ انسان خاموش ہو جائے، یہ شرمندگی محسوس کرے کہ جی یہ میری کمزوری ہے، آگے سے حجت بازی کرنا، آگے سے مذاق اڑانا کہ نہیں جی ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ وہ چیزیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مسلط کر دی جاتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کا کوئی کام سیدھا نہیں رہتا، ہر کام کے اندر انسان کے ایک فساد کا پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر کام کے اندر انسان ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنے یاد کر کے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ عافیت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے۔ دہرا لیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔